الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. تخلیق کی اس کی تخلیق اور صنعت میں فرق ہے. ایک چیز کوئی چیز تم بناؤ پیدا کرو، دونوں میں فرق ہے. جب پیدا کرو گی کسی چیز کو تو تمہاری ارادے ہوں گے، ارادہ ہوگا، اس کے اندر وہ تخیل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی وہاں سے گارا اٹھایا، یہاں سے اٹھایا، وہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا فرمایا. اب یہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ تمہاری ایک ایک ذرے سے جو تم بنے ہو وہ ایک ایک ذرہ میرے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ابھی اسپیکر کس نے بنایا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسپیکر پر کون بول رہا ہے. جو میک میں نے بنایا ہے اس میک کے سامنے کون بیٹھا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے. وہ اس کے ذرے ذرے سے واقف نہیں ہے، بس مٹی کو یا چیز کو اٹھا کر کے اس کی بنا دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تم کو میں نے پیدا کیا ہے. ایک ایک ذرہ جو تمہارے جو وجود بنا ہے، جن ذرات سے، وہ میرے سامنے ایسا ہے جس طرح تمہارے سامنے یہ انگلیاں تم دیکھتے ہو، ظاہری انگلیاں، اس سے بھی زیادہ میرے سامنے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے، بہت سی چیزوں میں اس کو علم نہیں ہوتا. ایک آدمی ہے لاکھوں چیزیں بنائی. یہ جو گاڑیاں والی مشینریاں بناتے ہیں تو ایک روزانہ کے حساب سے بہت سی زیادہ چیزیں تیار کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن ان کے بیک وقت ان کو اس کوئی پتہ نہیں چلتا. بیک وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب تخلیق کی ہے تو پوری کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سمیت ہم کے بیک وقت ایک لمحہ میں اور ہر لمحہ میں، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ مستقبل ہو، چاہے وہ حال ہو، سب کو وہ ہم وقت اس کے سامنے ہوتا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات اللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری حرکات اور سکنات تو اپنی جگہ، جو خیالات، جو وسوسے تمہارے دل میں گزرتے ہیں یا گزریں گے یا گزر گئے ہیں، پوری کی پوری تمام کائنات کی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے. اللہ اکبر. ہم یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ایک ایک کے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو
خوب معلوم ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں دماغ میں جو وسوسہ تھا شاید ہم بھول گئے ہوں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ابھی بے شمار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے اندر سے باہر سے حرکت کو جانتا ہے, کسی جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے وساوس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیا وسوسہ گزرتا ہے, جو ہم بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں, جو بڑے زیادتیاں کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کسی کیسے چپ سکتی ہے. وَنَعْلَمُ چونکہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو تمہارے دل میں وسوسے گزرتے ہیں کہ تم یہ کام جو کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو. کام کو بھی جانتا ہوں اور کیوں کو بھی جانتا ہوں کہ کیوں کر رہے ہو, کس جذبے سے کر رہے ہو, کیا وسوسہ تمہارے دل کے اندر آتا ہے. ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیک وقت دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تم سے میں تمہارے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. کیسے؟ واللہ یلیق بشانی ہونا ہمارے اندر خلول کیا ہے, نہ ہم نے اس کے اندر خلول کیا ہے. جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو. تصوف میں کیا ہوتا ہے کہ یہی چیزوں کو جس کا ہم علم سے جانتے ہیں اس کو ہمیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں, اس لیے اس کو طریقت کہتا ہے. ہم نے جان لیا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے, لیکن کیوں نہیں بچتے؟ یہ بچنا کیا ہے؟ طریقت ہے. جسے ہر چیز میں کمزوری آئی ہے, ہماری تصوف میں بھی اس کمزوریاں آ گئی ہے کہ, اور اس لیے ہماری بعض لوگ اس کو بیچارے تو خلاف پڑھ گئے. ہم تو یہی قرآن مجید کی چیزیں ہیں, انہی چیزوں کو استحضار پیدا کرنا ہے جس کی استحضار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب کیا بتایا ہم اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر یہ استحضار پیدا ہو, تم ہر وقت یہ خیال تمہارا رہے کہ میری خیالات کو میرا رب دیکھتا ہے. آپ کو کبھی کبھی حفاظت خیال کا مراقبہ بتایا جاتا ہے حفاظت خیال. وہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جو چیز کی تمہارا علم ہے اس علم کا تمہارا استحضار ہو جائے, اور علم اور استحضار میں آسمان و زمین کا فرق ہے. قیامت کے بارے میں ہر مسلمان کے یقین ہے کہ آنے والا ہے, ایمان ہے کہ آنے والا ہے, علم ہے کہ آنے والا ہے, لیکن استحضار ہے. اگر استحضار ہوتا تو کیا ہم غلطیاں کرتے؟ ہم قیامت کی تیاریاں کرتے یا اپنے پیٹ کے لیے حلال و حرام کی تیاری کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ استحضار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ کرے تمہارا باپ وفات ہو گیا ہے, جس کا وفات زندہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو زندہ رکھے, جس کو وفات ہو گیا اس کو معلوم ہے کہ میرا باپ نہیں ہے, وفات ہو گیا ہے, لیکن مشغول ہوتے ہیں, اس کو استحضار نہیں ہوتا. علم ہے لیکن دھیان نہیں ہوتا اس کو. تو اس طرح میں وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا بھی علم ہے, جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, مانتے ہیں, یقین ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اس پر بھی یقین ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے, جو نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ طرف سے ملتی ہے. اس کو بھی ہم مانتے ہیں, جانتی بھی ہیں, کہتی بھی ہیں, بیانات بھی کرتے ہیں. لیکن کیا یہ ہمارا حال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری کیفیت یہ ہے. اگر یہ ہوتی تو ہم ریاکاری قطع نہ کرتے, کیونکہ جو دیکھنے والا ہے وہ تو دیکھتا ہے. تم دوسروں کو کیوں دکھاتے ہیں اس چیزوں کو؟
اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ لحاظ کرے گا. آپ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، اللہ تعالیٰ دنیا تم کو دے دے گا، سب تمہاری قدموں میں ڈال دے گا. ابھی تک تو ہم توحید پر نہیں آئے ہیں، ہماری توحید زبانوں پر ہے. صحابہ کرام کی توحید دل میں تھی. تو جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اللہ میرے خیالات کو جانتا ہے، تو کیا وہ غلط ارادی کرے گا؟ اس کا نتیجہ بھی تو ہونا چاہیے. وجہ ایک استحزار نہیں ہے. میں نہیں کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، علم ہے، لیکن اس کا استحزار نہیں ہے. اس کی استحزار نہ ہونے کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارا دوڑ دھوپ دین کے کام میں دنیا کے لیے ہوتا ہے، کرتے دین کے کام ہے، لیکن وہ دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے کام میں ہماری دوڑ دھوپ دل کی نگاہیں کس کام ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دکان کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ میں ترازو ہوتی تھی اور ہمارا دل کا نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ میرے تول کو میرا رب دیکھ رہا ہے، کہ جھکتا ہوا تولتا ہے، یہ ڈنڈی مارتا ہے. جو میں بات کرتا ہوں واقعی ہمارے دل کے مطابق یہ ہے. جو میں شہادت کی کلمہ پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا واقعی ہماری دل یہ گواہی دیتا ہے؟ ایسا میری حالت ہے؟ اگر حالت نہیں تو اپنی حالت کو منانا چاہیے. اس حالت کو منانا کیا ہے؟ تصوف ہے. لیکن جو چیز جتنی مزیدار ہوتا ہے، جتنی پاک تھی، اس میں ہم نے کلپ گڑبڑ کر دیا. پیری مرید ایک بس ترتیب ہے، چلتی رہتی ہے. فلاں درس حدیث ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے. میں تو چونکہ آپ علماء بیٹھے ہیں، علماء سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا استحضار پیدا کر دیا، یقین پیدا کر دیا، واقعی ہمارے دل میں توحید آ گیا، شکر کی نعمت شکر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے خیالات ہمارے ہم پر ایسے مسلط ہو جس طرح تم پر کسی محبوب کے خیالات مسلط ہیں، جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوتی ہے. تمام دن وہی خیال تمہارے ذہن پر مسلط ہوتا ہے. فلاں کہاں ہوگا؟ جب اچھی کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ کاش وہ بھی ہوتی. یہ تمہاری کیوں اثر کرتے ہو؟ وہ تمہارے خیالاتوں پر وہ مسلط ہے، تمہارے جذبات پر یہ مسلط ہے، تمہارا دل کا میلان اس طرف ہے. اس حاصل کو، دل کے حاصل کو اللہ کی طرف کرنا، انسان در اصل اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے. اصل میں یہ دنیا کی چیزیں اس کو وہ خراب کرتی ہے، آنکھوں کو اندھا کرتا ہے. پھر وہ اگر بیان کرتے ہیں کیسے شاندار بیان کیا، تو خدا شکر، اب شاندار بیان تم نے کیا، تم نے لوگوں کے لیے کیا، خدا کے لیے کیا. یار کس نے واہ کہا ہے؟ نہیں کہا. یہ ہماری اب جو بیان جو تم خدا کے لیے، لوگوں کی طرف خدا کے دلوں کے دل خدا اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے، اس میں تمہارا اپنا دل خدا کی طرف نہیں پھیرا ہے، اللہ کی طرف نہیں پھیرا ہے، تو تمہارے بیان سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیسے انقلاب آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جو واقعی غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، اس کی ہماری پرواہ نہیں، اس کے خلاف نہ ہم احتجاج کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. اب سود ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے،
ہماری مساجد میں کتنی بیانات اس کے خلاف ہوتے ہیں بتائیں. کئی ایک بار اس کا نام بھی سیمینار تک کیا تھا، وہ احتجاج کیا سیمینار. مجھے مانا نہیں آتا سیمینار کہتے کس کے لیے. اجتماع ہوا، ٹھیک ہے، نام صحیح، نام کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بار ہوا. آج کل تمام جمعوں میں مثلاً سود کے خلاف باتیں ہو گئی، لیکن اس میں جو باتیں کرتا ہے وہ بھی ملوث ہے. اس میں تمہارا کوئی کام نہیں، تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے بینک سے پیسے نکال دو. میدان موجود ہے، کسی ایسی جگہ پہ ادارے میں لگائیں جس میں وہاں سود نہیں ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو ساری باتیں ہیں. پھر تمہارے سامنے، ہمارے سامنے ڈول بازی بجائے جا رہے ہیں. کنجرے چکمنی کنجر لوگ مرد ہیں تو تباہ برباد کا کچھ اپنے آپ سے ڈوم بنایا ہے کیا، ڈنگا 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 ڈنگا، اور رقص کرتے ہیں، تمہارے سامنے کرتے ہیں. اس کے خلاف مسجد میں بات نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. جو باتیں نہیں ہیں فی الحال اس پر ہم پومد آڑم، اور اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہمارے پاس نہ ہم منکر کرتے ہیں نہ معروف کی رفاقی بلاتے ہیں. تمہارے سامنے منکر ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، کس نے مزاحمت کی ہے؟ یہ کم سے کم کہا ہے زبان سے. یہ جس ہم سنتے ہیں سناتے ہیں، جس کی کوئی برائی دیکھی تو یہ ہاتھ سے روکو. اگر حکومت تمہارے پاس ہے، طاقت ہے. ہم سے نہیں ہوتا. دور دور کی فلسفے بیان کرتے ہیں. اگر ہم واقعی معاشرے کی طرف آ جائیں تو اس کے سدھارنے کے لیے تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اتنے علماء، اتنے فضلاء، اتنے پیران صاحبان، اتنے نیک صالح لوگ، یہ سارے جو اکٹھے کرتے ہیں. ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلان وفاق سے، وفاق بھی کہی ہے، اتنے لاکھ لوگ فارغ ہو گئے، اتنے ہزار لوگ فارغ ہو گئے. فلان پیر کی اتنی زیادہ خلفاء ہے، مریدین ہے، اور یہ ہے وہ ہے. کوئی کہتے ہیں کہ میرے پاس 15 لاکھ ہے، کوئی 20 لاکھ ہے، کچھ کہتے 2 لاکھ ہے. اتنے جمع ہو جائیں تو دنیا میں انقلاب آئے گا. فرعون پوری حکومت کے لیے ایک موسیٰ چاہیے. پوری جزیرہ عرب، پوری دنیا کی تبدیلی کے لیے ایک رسول اللہ آئے. کیسے تبدیل کیا؟ دنیا کی پلٹنے کے لیے ایک ابراہیم چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں جو آپ آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ اپنے دلوں کو سدھارے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے دلوں کو سدھارے. آپ کے خیالات پر، جذبات پر اللہ تعالیٰ کی جذبات ہی اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت بن جائے. بنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے آثار ہوتے ہیں. آپ کو مال سے محبت ہے، کیسے سنبھال کے رکھتے ہو، اس کے لیے کیسی جھوٹ بھی بولتے ہو، سچ بھی بولتے ہو، اس کے لیے ویزی بھی بناتے ہو، اس کے لیے قطر بھی جاتے ہو. بھائی گھر سے زیادہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے گھر چھوڑنا. یا دعا کرے کہ اللہ پاک ہمارا کار امریکہ میں کر دے جس کے خلاف تم تمام دن بول رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ اس پیسے کے لیے جاتے ہو. کہاں کس کے لیے جاتے ہو؟ پیسے کے لیے جاتے ہو. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا محبت دل پر چھا جاتی ہے، پھر اس کی احکامات کو توڑتے ہوئے تمہیں کیا ہوگا؟ تمہارا رنگ کیا ہو جائے گا؟ پھڑکے گا، تمہیں سرخ ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ کی محارم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو چیزیں حرام کی ہیں اس کو کوئی ہاتھ لگائے گا،
تم کو غصہ آئے گا، تمہارا رنگ سرخ ہو جائے گا. ہمارا رنگ کس پر سرخ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک اینٹ نے فلان چرا لی ہے، ایک اینٹ، فلان نے میرے ایک پیسہ چرا لیا ہے، یا تھوڑی زمین مجھ سے کیا لیا ہے. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، ہم ٹس مس نہیں ہوتے. یہ کیسی اللہ سے وفاداری ہے؟ یہ وفاداری ہے. ہاں جو چیزیں نہیں ہے اس پاؤں میں آڑا نہیں ہو، وہ کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں کسی جگہ. جو مسئلہ نہیں ہوتا اس مسئلے پر ہم کیا دم دام لگاتے ہیں. اگر وہ مسئلہ نہیں ہوتا وہ مسئلہ خود پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ تم نے دم دام رچائی ہو کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. جو مسائل نہیں ہے اس پر ہمارا طوفان اٹھتا ہے، اور جو مسائل سامنے موجود ہے اس پر ہمارا کوئی بات نہیں ہوتی. یہ کیسی دین اللہ تعالیٰ سے وفاداری ہے؟ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی دین سے وفاداری ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کو وفادار بنائیں، اس کے رسول کا وفادار بنائیں، اس کی دین کو وفادار بنائیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی واقعی محبت نصیب، پھر جب اللہ کی محبت ہوگی پھر شاعر اللہ کی محبت ہوگی. اذان ہو رہی ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے. نماز کے لیے بیٹھے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں. نماز کے لیے بیٹھنے میں تو انسان پر اتنا غالب ہونا چاہیے تصور اللہ تعالیٰ کا، کیوں کہتے ہیں میں ابھی اللہ پاک کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوں گا. جب یہ آدمی اس بات میں غرق ہوگا کہ مجھے اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو کوئی بات کر لے تو اس کو خوش ہوگا، خفا ہوگا. اور جو کرتا ہے اس کو یہ خیال ہے یا نہیں ہے؟ خیال نہیں. اب دیکھو ہم نماز کے اندر سب میں بیٹھے بیٹھے گپ شپ لگاتے ہیں، سب میں بیٹھے بیٹھے. یہ دراصل گویا ہم سب بندی نہیں کر رہے ہیں. اس وقت تو آدمی کو خاموش رہنا چاہیے. اذان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. ہاں ضروری بات ہو کوئی بات نہیں، کبھی ضروری بات ہوتی ہے، کوئی ایسی مشکل ہے کسی نے کہا کہ دعا کریں یا کوئی مثلا ایسی بات ہو گئی، دوسری بات ہے. لیکن خام خواہ جو اتنی ضروری نہیں ہوتی ہم وہ غیر ضروری باتوں کو وہاں ہم چلاتے ہیں. تو اگر آپ کے ہمارے اندر احساسات پیدا ہو گئے، احساس پیدا ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شاعر اللہ کی تعظیم کرنے لگے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ دنیا تمہارے سامنے رکھتی ہے. اب تو ہمارے اندر تعظیم شاعر اللہ بھی نہیں آیا ہے. اب دیکھتے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں، بزان بھی ہو رہا ہے، سب میں بیٹھے ہیں، طبیعت کیسی ہے، پھر کیسے آئے. ابھی یہ کیا ضروری بات ہے؟ ہاں کوئی ضروری بات ہو، سلام کیا اس کو آدمی مہمان آ گیا ہے، کوئی اور ایسی بات ہو گئی کہ وہ کیا دعا کرے، ہمارے مسئلے نماز کا وقت ہے، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے. تو یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے وہ بھی ایسا نہ ہو کہ اتنے تسلسل سے ہو، بس ایک مختصر سی بات ہو. تو ضرورت کی بات سے میں نہیں کہتا، لیکن یہ ہمارے اندر اگر یہ خوف ہوتا، شاعر اللہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہوتی، پھر بہت کم ایسا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس میں ہم پھر باتیں کریں. تو آپ خیال رکھیں تمہاری وسائل کو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہاری باتوں کو نہیں دیکھتا، وسائل کو دیکھتا ہے. اور اس کو علم بھی ہے کہ وسوسہ کیوں پیدا ہوا، اس کی معاملہ کا بھی پتہ ہوتا ہے، سرچش بھی کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو آج اگر ہم اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم نے اپنے خیالات پر قابو پایا، پہلی بات یہ اپنے خیالات پر قابو پایا. نماز کے اندر تمہیں خیال آ رہا ہے، کہو کہ میرے خیال کو اللہ دیکھ رہا ہے. خیال پر تمہارا بس نہیں چلتا، اس پر تو چلتا ہے نا کہ میرا رب میرے خیال کو دیکھ رہا ہے. چلتا نہیں چلتا. نماز کے لیے کھڑا ہے، خیال آ گیا کہ فلان دکان کیسے ہوگا، کہو کہ میرا خیال اللہ دیکھ رہا ہے. شیطان کہتے ہیں کسی تو میں نے وسوسہ ڈالا تھا، اس وسوسے سے کیا یہ تو عارف بن گیا.
میں تو اس کا مال لوٹنا چاہتا تھا، یہ تو اور زیادہ مال لینے والا بن گیا. ذکر میں وسوسہ آتا ہے، کہو کہ میں یا اللہ جو مجھے کر رہے ہو تو کر رہا ہوں، وسائل تم جانتے ہو. اب شیطان پیچھا چھوڑ دے گا. لیکن آپ بار بار یہ کریں، بار بار آپ کی نماز میں وسوسہ آئے گا، ذکر میں وسوسہ آئے گا، کسی کے خلاف بات آئے گی کہ فلاں سے حسد کرتے. کیوں کرتے حسد؟ تم کون سے آسمان پر چڑھے ہو کہ حسد کرتے؟ تو خود اس کے اندر ایسی مرض ہوتی ہے. جو حاصل نہیں ہوتا وہ کیا غم کرتا ہے، اپنا کام کرے گا. سمجھ آئی بات؟ دوسرے محسوس کریں گے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوگا. اس کو جو محسوس ہوتا ہے اس کے اندر خود کچھ گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ اس وقت ختم ہوتی ہے کہ ہماری دل سے گڑبڑ ختم ہو جائے. اور آپ کی اجتماع، آپ کی یہاں جمع ہونا، ہمارے ہر روز اجتماع ہوتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہماری دل میں گڑبڑ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں گڑبڑ کو ختم فرما دے.